عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اس تعلق سے 2-3 پوائنٹ آپ نے سنے تھے کہ آخر امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز تھی کہ آپ پر صحیح ایمان لانا، آپ کا ادب و احترام کرنا۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ آپ کی تعظیم، آپ کا مقام و مرتبہ، اس کو صحیح معنی میں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو مان لینا۔ تیسرا پوائنٹ ہے جو امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ان میں سے آپ سے سچی اور صحیح محبت کی جائے، ایسی محبت کہ جو محبت اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور ایسی محبت کہ جس محبت میں غلو نہ ہو، افراط و تفریط نہ ہو۔ افراط و تفریط کسے کہتے ہیں؟ کسی کی تعریف میں، کسی کے مقام و مرتبے میں افراط کر لینا، بڑھا دینا اس کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ سے محبت کا انداز اور حکم جو اللہ نے دیا اور اللہ نے رکھا ہے، وہ کوئی اور نہ دے سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ایک آپ کا مقام بلند کیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو جو مقام اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو، اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کو بولتے ہیں افراط، یعنی اس میں زیادتی نہ کی جائے، منہ عن ویسے ہی تسلیم کیا جائے۔ تفریط، کمی کر لینا۔ محبت کا جو انداز، جو معیار اللہ نے متعین کیا ہے، اس میں کمی کرنا۔ شریعت ان دونوں باتوں سے روکتی ہے، چاہے وہ دین کے تعلق سے ہو، عبادات کے تعلق سے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے ہو، اللہ کی ذات کے تعلق سے ہو۔ افراط و تفریط کی شریعت میں گنجائش ہی نہیں۔ تو تیسرا حق جو امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ ہے کہ آپ سے سچی اور صحیح محبت کی جائے۔ اب سچی کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ بے شمار لوگ محبت کرتے ہیں، وہ محبتیں جھوٹی ہیں۔ اب آپ کسی سے جھوٹی محبت کر رہے ہو اور سامنے والے کو پتہ ہے یہ جھوٹی محبت کر رہا ہے، تو کیا کہیں؟ وہ تو منافق کہے گا، دوگلا پن کہے گا۔ سچی محبت ہونی چاہیے، اور ایسی محبت کہ جو کسی سے نہ کی جائے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو محبت کا حقدار ہے نا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ 3 ذاتیں بڑی نرالی ہیں، ایک ہے رب، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے اب۔ اچھا، یہ جو 4 لفظ ہیں نا، 4 ذاتیں، اللہ کی ذات، رسول کی ذات، ماں اور باپ،
ان میں ہوش ملنے کا انداز ہی الگ ہے. رب، اب باپ کو بولتے ہیں، ماں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے ہو جب قلقلہ ہوتا ہے نا قرآن پڑھنے کا، ایک وہ ہے جیسے اب، قطب، جدین، یہ قلقلے کے حروف ہیں، یہ ٹکر کھا کے ایک دم جدا ہوتے ہیں دوسرے سے. ایسے یہ جو چار ذاتیں ہیں، اللہ کی ذات، رب، ایسی محبت کہ دنیا میں کسی سے نہ کی جائے. اس کے بعد محبت کا سب سے زیادہ حقدار ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ وہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ماں، اس کے بعد باپ. یہ ذات، اللہ کی ذات نے یہ چیزیں رکھی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، صحیح محبت جس نے کر لی اس نے حق ادا کر دیا. جب حق ادا کر دیا تو میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا، حوض کوثر سے دھتکارے نہیں جائیں گے، بھگائے نہیں جائیں گے، دور نہیں ہٹائے جائیں گے، بلکہ پانی پلایا جائے گا. اور جب حق ہی نہیں ادا کیا تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کارڈ کہاں ہے آپ کے پاس؟ آج دنیا کی معمولی چیزوں میں، جی آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے، سم ملے گی، نہیں ہے تو نہیں ملے. سم نہیں ملتی آدھار کارڈ کے بغیر، فلاں کارڈ کے بغیر. تو اگر آپ کے پاس سچی محبت کا کارڈ ہے، حقیقی محبت کا کارڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حوض کوثر سے پانی ملے گا. نہیں تو کیا کہا جائے گا؟ سحقن سحقن، دور اٹھاؤ ان کو، دور اٹھاؤ. کیوں؟ انہوں نے محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن جھوٹ. دعویٰ تو کرتے تھے لیکن جو محبت کی کمال کے لیے جو چیز اصل تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی. تو جو بندہ سچی محبت کرے گا نا، انشاءاللہ اس کو حوض کوثر میں پانی بھی ملے گا، شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور دیدار رسول بھی ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر سچی محبت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. آئیے ایک حدیث سنیے محبت کے تعلق سے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 اور حدیث نمبر 16، دو حدیثیں ایک دم شروع میں. حدیث نمبر 15 ہے، ثلاث من کن وجد حلاوت الایمان. جس بندے کے اندر تین چیزیں پائی جائیں، ثلاثن، تین علامتیں پائی جائیں، تین خصلتیں ہوں، تین عادتیں ہوں. حلاوت الایمان، وہ ایمان کی چاشنی کو پا لیتا ہے، ایمان کے مٹھاس کو پا لیتا ہے. اچھا، حلاوت، مٹھاس، ایمان کے اندر مٹھاس، جی مٹھاس ہے ایمان کے اندر. اب یہ مٹھاس کس کو پتا ہوگا؟ جس کو ذائقے کا پتہ ہے، جس کی نس ہی بلوک ہو گئی ہے، اس کو سونگنے سے پتہ ہی نہیں چلتا خوشبو بدبو کا، تو پہلے اس کا علاج کرایا جائے، پتہ چلتے اس کو کچھ خوشبو آ رہی نہیں آ رہی، اس کا زبان میں ذائقہ ہے یا نہیں ہے، خراب ہوگی، ذائقہ کہاں سے آئے گا؟ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، ذائقہ ہے، موت بھی ذائقہ ہے. مٹھاس، حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس. مٹھاس اس کو پتہ چلے گا نا جس کو پتہ ہے میٹھا ہوتا کیا ہے اور کڑوا ہوتا کیا ہے. جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کی زبان کی وہ قوت ہی ختم ہو گئی ہے، مٹھاس اور کڑواہٹ کے محسوس کی، چکھنے کے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اس کو کیا پتہ ہے؟ یہاں کہا حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس. اب ایمان کی مٹھاس کس کے پاس ہوتی ہے؟ خود آگے حدیث میں اس کی تفسیر ہے، ثلاث من کن فیہ حلاوت الایمان. تین چیزیں، اس میں سے پہلی کیا؟ ان یحب، وہ محبت کرے اللہ اور اس کے رسول سے، ایسی محبت جو کسی سے نہ کی جائے.
تو جس بندے کی محبت اللہ کی ذات سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسی ہوگی جو کسی سے نہیں ہے، اس کو مٹھاس کا پتہ ہوگا، اس کو سچی مٹھاس ہوگی۔ تو پہلی چیز۔ دوسری، وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کوئی آدمی اگر کسی سے محبت کر رہا ہو تو صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، کسی کو دے رہا اللہ کے لیے، منع کر رہا اللہ کے لیے، دور رہ رہا اللہ کے لیے، اس سے قریب ہو رہا اللہ کے لیے، اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ اگر جیسی محبت اللہ کی ذات سے اور ویسی رسول اللہ سے بھی، ایمان کی مٹھاس ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ محبتوں میں فرق ہی نہیں ہے کیا؟ جیسی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، ویسی بڑے کے قول سے بھی نہیں۔ مٹھاس نہیں معلوم تجھے؟ مٹھاس تو اس وقت ہوتی نا کہ جب تیرے سامنے ایک قول امام الانبیاء کا آیا اور ایک قول امتی کا آیا، تو نے امتی کے قول کو چھوڑا اور امام الانبیاء کے قول کو لے لیا، کیوں تجھے پتا ہے مٹھاس کا؟ چھوڑ بھی نہیں رہا ہے تو سوچ رہا مٹھاس بھی پوری لے؟ نہیں، حلاوت نہیں ہے، خراب پن ہے ابھی۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے، مما سواہما، ایسی محبت جو کسی اور سے ویسی نہ کی جائے، ایسی محبت جب اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی نا تو ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ اس کے بعد کسی سے محبت کر رہا تو اللہ کے لیے، منع کر رہا تو اللہ کے لیے، دے رہا اللہ کے لیے، منع کر رہا اللہ کے لیے، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ تیسری چیز، وَإِن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، وہ دوبارہ ایمان میں آنے کے بعد کفر میں لوٹنا اپنے لیے ایسے نہ گوار کر رہا ہو، ایسے نہ پسند سمجھ رہا ہو جیسے کسی کو آگ میں ڈالا جانا۔ تو آگ کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے مجھے کرنٹ لگ جائے؟ کوئی چاہتا ہے میں جل جاؤں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ تو جس طریقے سے تم یہ نہیں چاہتے ہو نا، ایسے ایمان کے بعد دوبارہ کفر میں جانا، کفریہ اعمال کرنا تمہیں ایسے ہی نہ پسند ہونی چاہیے۔ توحید کو اپنا لینے کے بعد شرک کیا اعمال کرنا تمہیں ایسے ہی نہ پسند ہونے چاہیے جیسے آگ میں جانا نہ پسند کرتا ہے۔ اتباع رسول کو اپنانے کے بعد ایک بدعت پر عمل کرتے ہوئے، بدعت کے قریب جاتے ہوئے تجھے اتنا ناگوار ہونا چاہیے جیسے آگ میں جانا ناگوار۔ اب یہ تین علامتیں رکھی ہیں۔ ایک بندہ سنت پہ بھی عمل کر رہا ہے، بدعت پہ بھی کر رہا ہے، حلاوت ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ جی توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، حلاوت ایمان نہیں ہے۔ جیسی محبت اللہ سے ویسی رسول اللہ سے نہیں ہے، توحید، حلاوت ایمان نہیں ہے۔ تو اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا جس نے اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کی جو کسی اور سے نہ کی۔ اب یہاں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ سارے لوگ تو کہتے ہیں ہم ایسی محبت تو کسی سے نہیں کرتے ہیں، نہیں، یہ وہ تو بالکل نہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جیسی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہے ویسی کسی سے نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، کہہ تو رہے ہو، لیکن کبھی کبھی اس کا امتحان بھی ہوتا ہے نا امتحان، تب پتہ چلے گا نا کہ آپ کی محبت سچی ہے یا نہیں ہے۔ کئی سارے مواقع ہوتے ہیں امتحان کی، کب؟ عبادات میں، معاملات میں، ان چیزوں میں دیکھا جائے گا نا آپ کتنا اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہو، کیا آپ کی تعلیمات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ پھر آپ وہ غلط اعمال جس کو چھوڑ کر کے آپ اسلام میں آئے ہو، یا وہ شرک جس کو چھوڑ کر کے آپ نے توحید اپنائی ہے، وہ بدعت جس کو چھوڑ کر کے آپ نے سنت کو اپنایا ہے، سنت پر آنے کے بعد آپ بدعت سے کتنی نفرت کرتے ہو، اب پتہ چلے گا آپ کی ایمان کی مٹھاس کا کہ کتنی ہے۔ تو یہ چیزیں جس کے پاس ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ جو بندہ بدعت سے نفرت، شرک سے نفرت، کفر سے نفرت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرتا ہے جو کسی سے نہیں کرتا، اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اب ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کر لے کہ میری کیا کنڈیشن ہے، میرے اندر حلاوت ایمانی ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام میں کئی سارے ایسے مواقع آئے لیکن حلاوت ایمانی موجود تھی، ٹھکرا دیا انہوں نے، نہیں مانا انہوں نے۔ کئی سارے ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، حلاوت ایمانی تھی
یہودیوں کے بادشاہ کو پتہ چلا، یہودیوں کو پتہ چلا اچھا اس سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کعب بن مالک سے، ہلال ابن امیہ سے، مرارہ ابن ربیعہ سے، 3 صحابہ کرام سے. تو انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ تم کعب بن مالک کو کہو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو عزت دیں گے، ہم آپ کو مقام و مرتبہ دیں گے، آپ سے بات چیت کریں گے، آپ کے لوگوں نے آپ کو بائیکاٹ کر دیا ہے. وہ خط لے کر کے آیا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کعب بن مالک کون ہے. مدینہ جب بازار میں پہنچا تو پوچھا کہ من یدل علی کعب بن ربی، کعب بن مالک، کہا مجھے کعب بن مالک کو کون بتائے گا؟ فاشار الناس، لوگوں نے اشارہ کیا، موجود تھے وہیں بازار میں، وہ کھڑے، وہ والے ہیں کعب بن مالک. یہ بندہ گیا جا کر کے خط دیا. کہتے ہیں خط جیسا کھولا اور پڑھنے لگا، خود کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا ایک اور آزمائش آ گئی، ایک اور آزمائش آ گئی. خط کھولا تو خط میں کیا لکھا ہے؟ اما بعد بلغنی ان صاحبک قد جفاک، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کا ساتھی آپ پر ظلم کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کس کی طرف اشارہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کی طرف. ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھی آپ پر ظلم کر رہے ہیں. وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ، اللہ نے کسی کو بھی ایسے نہیں بھیجا ہے. اللہ نے بڑی عزت کی ہے بنی آدم کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، تکریم والا ہے بنی آدم، آپ عزت والے ہیں. کیا کرو؟ الحق نواسی کا، ہمارے پاس آؤ نا، ہم سے ملو، ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ کو مقام و مرتبہ دیں گے، آپ کے ساتھ مل جل کر کے رہیں گے، ہمارے پاس آؤ. کہتے ہیں میں یہ خط پڑھ بھی رہا تھا اور میں آگے چلا، میں نے خط کو پھاڑا اور پھاڑ کر کے جلا ڈالا. کیوں بھائی؟ حلاوت ایمانی تھی، ایک آزمائش آئی تھی. ورنہ کئی لوگ کیا ہوتے ہیں، آزمائشوں میں سنت کو چھوڑ کر چلے گئے بدعتیوں کے ساتھ، توحید کو چھوڑ کر چلے گئے شرکی عمل میں. تو کہاں ہے حلاوت ایمانی؟ حلاوت ایمانی کا تو مطلب یہ ہے کہ جب کبھی موقع ملے تو آپ ثابت قدمی دکھائیں، آپ کو سچی محبت ہو اللہ کے فرامین سے، رسول اللہ کے فرامین سے. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس تعلیم کو اپنایا جائے. کئی سارے ایسے مواقع صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے موجود ہیں. خود ابو بکر صدیق جیسے نرم دل آدمی یہودیوں کی بستی سے گزرے. ایک یہودی نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے. کیوں؟ کیسے؟ ہم نے قرآن میں سنا اللہ کہہ رہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ تو ہم مالدار ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رکے اور رک کر کے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ایک پیدا کرنے والے کو تم یہ بات بتا رہے ہو، اپنے آپ کو مالدار کہہ رہے ہو، جو تمہیں روزی دے رہا ہے تم اس کو ایسا کہہ رہے ہو؟ برداشت نہیں ہوئی، اس کے تماچا مار دیا اس کے. اس شخص نے سوچا اچھا موقع ہے، میں جاؤں اور 4 آدمیوں کے سامنے ایک تو ان کے نبی کو آزماؤں گا کہ وہ اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو کیسا حکم صادر کرتے ہیں. دوسرا 4 آدمیوں کے سامنے تماچا مار کر کے اس کو ذلیل کروں گا نا اگر انہوں نے حکم دے دیا تو. اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، کیسا ایسا ہوا ہے؟ کہ عمر ایسا ہوا؟ کہا ہاں میں نے ماری. کیوں ماری آپ نے؟ جھوٹ تو بولا ہی نہیں. کہا میں نے اس لیے ماری ہے، یہ کہہ رہا تھا. کہا عمر گواہ؟ یہ کہہ رہا تھا، اس کا گواہ کون ہے؟ دیکھو گواہ ہونا یہ چاہیے تھا. آج کے دور میں اگر ایسا ہوتا تو بندہ کیا سمجھتا؟ اچھا میرا بندہ ہے، میں اس سے گواہ کا کیوں پوچھوں جب اس نے کہہ دیا کہ ہاں اس نے ایسا بولا ہے. لیکن نہیں، کہا گواہ کون ہے؟ کہا یہ سارے یہودیوں کی بستی، میرا گواہ وہاں اس وقت کوئی ایمان والا نہیں تھا، وہاں کوئی ایمان والا نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا. فوراً یہ آیتیں سورہ آل عمران کی نازل ہوئیں. قد سمع اللہ قول التی قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے سنا ہے. گواہی کس نے دی ہے؟ یہ کیا تھا؟ یہ غیرت ایمانی تھی، بغیرت ایمان کے لیے نہیں تھی. جیسے آج اپنی ذات کے لیے، خاندان کے لیے، ذات پات کے لیے، قوموں کو، اس کے لیے ہماری غیرت جاگ جاتی ہے. جی ہم گجر ہیں تو ہم پہاڑی ہیں تو غیرت جاگ جاتی ہے تمہاری. یہاں ایمان میں تمہاری غیرت بے حس ہو چکی ہے، غیرتیں ختم ہو چکی ہیں، بے غیرت ہو گئے. اپنی ذات کے لیے غیرت آ جاتی ہے، ایمان کے لیے نہیں، توحید کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے نہیں. کہا
اللہ نے سنا ہے، گواہی کس نے دی؟ یہ دیکھو، یہ سچی محبت، سچی محبت۔ تو کئی ساری ایسی مثالیں ہیں۔ تو سچی محبت جب کبھی موقع ملے آپ وہاں استقامت دکھاؤ، آپ وہاں جمے رہو، تو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ سچی محبت کرنے والا ہے۔ ہوتا کیا ہے، کوئی کسی ملک کا کوئی قانون ہے، اس قانون کے ماننے والے لوگ اور خاص کارکنان لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں کنچیاں مارتے ہیں، اس میں دو کھجڑیاں کرتے ہیں، اس میں دو نمبری کام کرتے ہیں۔ ایک بندہ ایسا جو نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ پتہ ہے میرے ملک کا قانون ہے، میں نے اس چیز کے لیے یہ وردی پہنی ہے، اور پھر میں اس میں رشوتیں لے کر کے ایسا کروں، میں اس میں پیسہ لے کے ایسا کروں، نہیں، یہ غلط ہے۔ کتنا سچا آدمی ہے وہ، کیسی سچی محبت ہے اس کی، کتنا وفادار آدمی ہے۔ ایک تو دعوت تو کرے، دعویٰ تو کرے رسول اللہ سے محبت کا، لیکن عمل ویسا نہ ہو تو دھوکہ دھڑی نہیں ہے کیا؟ اللہ جانتا نہیں ہے کیا؟ تو محبت مما سوا ہوما، ایسی محبت جو بالکل کسی سے نہ کی جائے، ایسی محبت کہ جس میں کوئی دو روگلا پن نہ ہو، صاف ستھری محبت، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ دوسری حدیث یہی 15-16 نمبر بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک راوی حدیث، لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں، کب تک؟ جب تک اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ مشہور حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی آپ، کہ جب تک ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ہر آدمی ایمان والا کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے، میرے باپ سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے، کہتا تو یہی ہے۔ لیکن ایک بات ماں نے کہی، ایک بات رسول اللہ نے کہی۔ ماں نے کیا کہا؟ آج جمعرات ہے، فلاں جگہ جانا ہے، چڑھاوا چڑھانا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بالکل نہیں چڑھایا جائے گا، کہیں بھی چڑھاؤ۔ ماں نے کہا فلاں جگہ کی زیارت کرنی ہے، رسول اللہ نے کہا لا، خبردار، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، خبردار زیارت کرنی ہو تو خانہ کعبہ کی، مسجد نبوی کی اور مسجد اقصیٰ کی۔ اماں، اللہ کے نبی نے کہا زیارت خانہ کعبہ کی جائے گی، مسجد نبوی کی جائے گی، بیت المقدس کی جائے گی، کہیں کی نہیں۔ اماں میں نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھتے نا کیا کرتا ہو، کس کی مانتا ہے۔ اب پتہ چلا نا، تو ماں باپ سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، جب تک رسول اللہ سے سچی محبت نہیں ہوگی تب تک حلاوت ایمانی اور محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ تیسری حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، کوئی شخص اس وقت تک، اچھا دیکھو نا، ماں کتنا قریبی رشتہ ہے، اولاد کتنا قریبی رشتہ ہے، بلکہ جب بچہ اور بچی پیدا ہو جائے نا تو بے شمار لوگ ماں سے بھی زیادہ اولاد سے محبت کرتے ہیں، جبکہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ حقدار، سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے کہ میرے حسن سلوکی کا حقدار، اچھے برتاؤ کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا تیری ماں۔ تو سب سے زیادہ ماں، تو ماں سب سے قریبی، بچہ سب سے قریبی کا، ان دونوں ذاتوں سے بھی زیادہ جب تک تم رسول اللہ سے محبت نہ کرو تب تک ایمان صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہٹ کے ایک اور بات، اپنی ذات، اپنی خواہش، اپنی مرضی کا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی، اب دیکھو نا، لا یؤمن میں کون داخل ہے، مرد یا عورت؟ سارے داخل ہیں۔ پھر صلو کما رأیتمونی اصلی، اس میں مرد ہی، ہاں سارے ہیں نا جی، دونوں کی ایک ہی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والے روزے فرض ہیں، کس کو کہا جا رہا ہے؟ عورتوں کو، مردوں کو، دونوں کو۔ ایسے ہی لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی، اور یہاں احدکم کا لفظ ذکر کیا، کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں جب تک اپنی خواہش کو ختم کر کے رسول کے حکم کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیتا۔ اب بولو نا،
محبت کا دعوت بہت کرتے ہیں، لیکن جب اس محبت کو اس اصول کی لیبورٹری میں رکھ کر کے پیمان ناپا جائے نا تو 100 میں سے کم ہی نکلیں گے، کیونکہ بے شمار جگہ لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے، اپنی خواہش اپنی مرضی بڑے فلاں اور فلاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ کر کے تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ کہا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں جب تک وہ اپنی خواہشات کو ختم کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان نہیں لیتا۔ یہ ہے سچی محبت۔ حضرت عمر کا محبت کا تقاضا بھی جو یہ ہے نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے خود بتایا کہ مجھ سے محبت کیسے کی جائے۔ ایک تو جب آپ موجود تھے صحابہ کرام آپ سے محبت کرتے تھے، آپ اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ خدمت کر کے وہ والی محبت وہ تو ختم۔ کہا من احب سنتی فقد احبنی، مجھ سے محبت کرنی ہے تو آسان طریقہ ہے، میری سنتوں سے محبت کر لو۔ اب سنت سے تو نفرت اور ذات سے محبت، ایسا ہو سکتا ہے؟ سنت آپ کا طریقہ، سنت فعلی ہو، سنت قولی ہو، سنت تقریری ہو، آپ نے عمل کیا ہو، آپ نے کہا ہو، صحابہ نے کیا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ ہے سنت۔ تو سنت سے تو نفرت اور ذات سے محبت کا دعویٰ، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی سنتوں پر عمل کر کے ایسے محبت کی جائے گی آپ سے۔ ایک بندہ سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ سچی محبت کرنے والا ہے، ایک سنتوں پر عمل تو کرتا نہیں ہے اور محبت کا دعویٰ بڑا بڑا کرتا ہے، تو یہ محبت کے دعوے صحیح نہیں ہیں۔ چوتھی حدیث ہے، انسان کی اپنی جان، سب سے پہلے اپنی جان ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی چیز۔ کہتے ہیں یار خود ہے تو سب کچھ ہے، خود نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یار۔ تو اپنی جان، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب آیت نمبر 6، نبی مومنوں کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز، اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، 633 نمبر کی روایت صحیح بخاری کی، حضرت عمر نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انت احب الی من نفسی، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کو چھوڑ کر کے اب مجھے سب سے زیادہ محبوب۔ اب کہا کس نے تھا؟ حضرت عمر نے۔ اور کہا بھی کیا، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا، دونوں چل رہے ہیں، دونوں، مسند احمد کی روایت کہ دونوں ایسے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، دایاں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں تو بایاں عمر کے ہاتھ میں، بایاں عمر کے ہاتھ میں تو دائیں ابو بکر کے ہاتھ میں، تینوں ایسے جاتے تھے۔ کئی ساری ایسی روایتیں، میں نے ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، میں نے ابو بکر اور عمر نے کہا، میں ابو بکر اور عمر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بات سوچ کر کے، اور کبھی عمر اور ابو بکر کو تنہا دے کر کے حضرت علی رو جایا کرتے تھے۔ بولو ایسی محبت تھی۔ کہا میں اپنی جان کو چھوڑ کر کے آپ کو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ کہا نہیں عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ بولو کس کو کہا ہے؟ شیطان جس سے بھاگ جائے۔ کہا اپنی جان کو چھوڑ کر نہیں، اب مکمل نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی پھر آپ میری جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا الآن یا عمر، عمر اب ہوئی نا بات۔ 6633 6633 نمبر بخاری کی روایت بھی ہے یہ۔ کہاں عمر اب ہوئی بات، اب ہے صحیح، تو یہ ہے محبت۔ تو جب تک سچی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی نا، تب تک کیا ہے؟ حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ کا امت پر حق ہے، اور امت کے وہ لوگ جو کلمہ گو ہوں اس کو کیسے اس حق کو ادا کرنا چاہیے؟ بدرجہ اولا حق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حق ہے رسول اللہ کا۔ حق ادا کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ ملے گا، حق ہی نہیں ادا کریں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس طرح سے کئی ساری روایتیں محبت کے تعلق سے ہیں۔ لیکن ایک بات اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے نا، ہم سنتے ہیں
عشق رسول، عشق کا لفظ قرآن میں آیا کہیں؟ حدیث میں آیا؟ تو پھر عشق کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اللہ نے قرآن میں حدیث میں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ حب، محبت، محبت رسول. اور اگر آپ اس کا کوٹ ورڈ دیکھو گے نا، مین جو لفظ کس سے بنے ہیں، محبت کس سے ہے اور عشق کس سے ہے؟ عشق واشقہ سے ہے. واشقہ اس بیل کو کہتے ہیں جو درخت کے قریب میں نکلتی ہے اور درخت کو ایسے لپیٹتی ہے، ایک وقت آتا سوکھ جاتا ہے. سوکھتا نہیں سوکھتا، کئی سارے درخت دیکھے ہوں گے، ایک بیل سی چڑھتی ہے اس پہ، وہ بیل پورے درخت کو لپیٹ لیتی ہے اور پھر وہ سوکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو عشق کا مطلب ہوتا ہے اجاڑنا، ختم کرنا. تو یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. خیر اللہ نے آپ کو ایک لفظ دیا، حب، بہترین لفظ دیا ہے، محبت رسول. قل ان کنتم تحبون اللہ، دیکھو نا یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. اس کا خاص خیال رکھیں. کچھ ایسے لفظ ہیں جو بظاہر ہم اسی معنی میں استعمال لیتے ہیں، لیکن اگر اس کا ترجمہ دیکھا جائے، اس کی میننگ دیکھی جائے تو میننگ کچھ اور نکلتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا نماز. اب نماز کسے کہتے ہیں؟ مجوسیوں کے طریقہ عبادت کو نماز. دیکھنا آپ ڈکشنری میں نکال کر کے، ہمیں لفظ کیا دیا ہے؟ صلاۃ. صلاۃ بولتے ہی نہیں، لیکن جب آہستہ 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 سارے استعمال کریں گے نا تو پھر سارے صلاۃ بولنے لگیں گے. تو بہت بڑا بگاڑ تو نہیں، عقیدے کی خرابی تو نہیں اس لفظ سے، لیکن پھر بھی جو لفظ اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، ہم وہ بولے نا. ایسے ایک لفظ بولتے کیا؟ خدا. اشعار لوگ شعروں میں بھی بولتے ہیں، خدا نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ خدا اللہ کا نام ہی نہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت. اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تم ان کے جو بھی اسماء حسنہ ہیں ان سے پکارو، بڑے پیارے ہیں. تو اسماء حسنہ میں دیکھنا قرآن کی ایک طرف ہوتے ہیں اللہ کے 99 نام، اس میں دیکھنا کبھی خدا ہے، کچھ لوگوں نے زبانیں بھی یاد کیے ہوئے ہیں، اس میں خدا ہے. تو آپ کون سا لفظ کس نے دے دیا آپ کو؟ یار نہیں بولنا چاہیے، لفظ ہے ہی نہیں ہے. اب دیکھو عقیدے کی خرابی تو نہیں ہے، لیکن اب وہ چیز کیوں کہہ رہے ہو جو ہے ہی نہیں ہے، جو اللہ کا نام ہی نہیں ہے؟ جی میں دعویٰ کر رہا ہوں ممبر رسول اللہ کا نام خدا نہیں ہے، دوسرے نام ہیں 99 اس سے بھی الگ، لیکن خدا نہیں ہے. تو کچھ لفظ عرف عام میں جب ایسے استعمال ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، ان کو بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جب وقت پہ اس کی نکیر کی جائے نا، پتہ کیا چیز، آج کوئی بدعت شروع ہوئی، کوئی ایسی چیز شروع ہوئی، آج اگر اس پہ روک ٹوک نہ کی جائے، آج اس کو منع نہ کیا جائے، آج اس کو غلط نہ کہا جائے، کل چل کر کے وہی سنت بن جائے گی. کیونکہ ہمارے ہاں ہندوستان میں کئی ساری بدعتیں ایسے ہی سنت بنی ہیں. کیوں؟ یار کر رہے تھے، کوئی تھا نہیں کہنے والا، کسی کے پاس تفسیر نہیں تھی، کسی کے پاس حدیث نہیں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے شروع ہو گئی. اب جب کوئی کہے اچھا نیا لائے ہو، نیا نہیں پرانا ہے، اس پہ اس بدعت کا رنگ چڑھ گیا تھا، ہم نے اس کو کھرچا نیچے سے نکلی ہے، یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، ایسا ہوا ہے. تو سچی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے تو پھر آپ یہ لفظ کہیں گے، حب کا لفظ. آخری بات اس نقطے کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدع الاسلام غریبا فسيعود كما بدعوا فطوبى للغرباء. قیل یا رسول اللہ ومن الغرباء؟ قال الذين يحبون سنتي ويعملون عباد الله وَيَعْمَلُونَ عِبَادَ اللَّهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام غربت میں شروع ہوا اور ایک وقت آئے گا یہ ویسے ہی لوٹ جائے گا، یہ ویسا ہی اجنبی ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے غرباء کے لیے خوشخبری ہے. کون سے غرباء؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ وہ شروع کے لوگ کہ جب گنے چنے لوگ تھے، جی 5 7 20 30 50 100، اس انداز سے اسلام شروع ہوا تھا. تو کہا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری. کیا خوشخبری ہے؟ دیکھو نا بھائی، نہیں ماننے والے کم لوگ ہیں. ایک وقت ایسا ہی آئے گا، کیا ہو جائے گا، یہ کم ہی لوگ ہوں گے
جیسے آج انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں نا، ایسے انگلیوں پہ گنے چنے ہوں گے بس، زیادہ لوگ خراب، قرب قیامت، قریب ہے قیامت۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے غربا کے لیے خوشخبری۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ومن الغربا، یہ جو لفظ اس حدیث کے اندر ہے کہ بدع الاسلام غریبا فسیعود کما بدعوا، اس غربا سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفسیر کی؟ الذین یحبون سنتی، جو میری سنت سے محبت کریں گے۔ اب سنت سے محبت کریں گے تو رسول اللہ سے محبت ہوگی۔ وَيَعْمَلُونَ عِبَادَ اللَّهِ، اور اللہ کے بندوں کو اس کی تعلیم دیں گے، اللہ کے بندوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔ جاؤ اسلام کا ابتدائی دور اٹھا کے دیکھو، وہ غربا لوگ، صحابہ اکرام، سچی سنت سے محبت کرنے والے، اس محبت کو عام کرنے والے اور رسول اللہ کی سنتوں کی تعلیم دینے والے۔ کہا قرب قیامت بھی ایسا ہی ہو جائے گا، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے، حقیقی محبت کی جائے، ایسی محبت جو کسی سے نہ کی جائے۔ 3 پوائنٹ، سچی محبت، آپ کی سنتوں پر آپ تنہا میں ہوں مجمع میں ہوں عمل کریں، یہ ہے سچی۔ یہ نہیں کہ تنہائی میں کر لیں اور مجمع میں نہ کریں۔ بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں نا، ہاں نہیں میں کر لیتا ہوں سنتوں میں رفع الیدین کر لیتا ہوں، گھر میں پڑھتا ہوں تو کر لیتا ہوں، کیوں بھائی مسجد میں کیا ہو جاتا ہے؟ بے شمار ایسی سنتیں لوگوں کے ساتھ کہہ دیا، تنہائی میں ہے تو نہیں کہا۔ نہیں، سچی محبت، حقیقی محبت، عمل، محبت پہ عمل کا مہر لگا کے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ تو ہے سچی محبت۔ تو تیسرا نقطہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی محبت کی جائے۔ چوتھا نقطہ، چوتھا حق امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں چوتھا حق جو اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ کے اسوہ و حسنہ کو تسلیم کیا جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی بات کو مانا جائے، آپ کی باتوں کے مطابق عمل کیا جائے۔ کیونکہ بے شمار لوگ ان کو اتباع کا لفظ پتہ ہی نہیں کہ اتباع کسے کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ کس چیز میں؟ نماز بہترین نمونہ، خوشی بہترین نمونہ، غمی بہترین نمونہ، ہر عمل میں بہترین نمونہ۔ آپ کے سفر، آپ کے حضر، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی انفرادی زندگی، بہترین نمونہ، بہترین نمونہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب اس بہترین نمونہ کی ایک مثال ہمارے سامنے آ جائے، ایک حدیث ہمارے سامنے آ جائے جس کو بہترین نمونہ اللہ نے کہا ہو، اور پھر ہم کہیں کہ نہیں ہمارا ابا ایسا نہیں کرتا ہے، ہمارے ہاں لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے محبت کا جنازہ بھی نکال دیا اور اتباع کا بھی نکال دیا۔ بہترین نمونہ ہے تو آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ چوتھا حق ہے یہ امت پر رسول اللہ کا کہ آپ کے اسوہ حسنہ کو مانا جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، نافرمانی کر کے اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد پارہ 26 کی آیت، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اللہ کے حکم کو تسلیم کرو، رسول اللہ کے حکم کو تسلیم کرو۔ آپ ان کے حکموں کو تسلیم نہ کر کے اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ تو چوتھا حق ہے کہ آپ کے اسوہ کو اپنایا جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ اس کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 2، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، سورہ بقرہ آیت نمبر 37 آپ اٹھا کے دیکھیں، کئی ساری ایسی آیتیں ہیں کا ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سورہ نور، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کوئی آزمائش نہ آ جائے، کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ تو چوتھا حق ہے کہ آپ کے اسوہ کو مکمل فالو کیا جائے۔ نماز آپ کے اسوے کے مطابق، کوئی بھی چیز آپ کے اسوے کے مطابق، کیونکہ یہ حق ہے۔
یہ حق ادا ہوگا تو ایک تو وہ عمل بھی قبول ہوگا، اور دوسرا حق ادا ہوگا تو حوض کوثر پہ رسول اللہ کے ہاتھوں پانی بھی ملے گا، نہیں حق ادا ہوگا تو عمل بھی گیا برباد اور ادھر پانی بھی نہیں ملے گا، وہاں پہ بھی دھتکارا جائے گا۔ سورہ حجرات پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اسوہ ہے، قانون ہے، سمبل ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے، کدھر کہیں نہیں جا سکتے ہو آپ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ ہم 5 وقت فرض نماز پڑھتے ہیں نا، کوئی 6 کی پڑھ لے، نہیں چلے گا نا، کیوں بھائی؟ نبی کا اسوہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ 5 وقت فرض ہے تو 6 کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم 5 کی 6 نہیں فرض پڑھ سکتے، ایسے ہی 1 رکعت میں 2 سجدے 3 کر سکتا کوئی؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ حرکات و سکنات، وہ دعائیں معصورہ جو رسول اللہ نے پڑھی ہیں، وہ طریقے نماز کے جو رسول اللہ نے کیے، اس کو کیوں نہ ہم اپنائیں؟ وہ بھی ایسے ہی اپنانا ہے۔ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث 70-82، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ اب ہر فرد میں سارے آگے نہیں، سارے انسان، کل امتی، امت کا جو بھی انسان جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ کافر بھی کہتا ہے مجھے بہشت ملے، وہ بھی نار سے ڈرتا ہے، وہ بھی نہیں کہتا کہ میں جاؤں گا جہنم میں۔ تو ہر فرد کی چاہت ہوتی ہے جنت، اور ہر کلمہ گو کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے جنت۔ تو کوئی کلمہ گو کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ تو کہا میری امت کا ہر فرد جائے گا، وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا قیل من ابا یا رسول اللہ، قالوا من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرے اسوہ کو اپنایا، میرے طریقے کو اپنایا، میری سنتوں پر عمل کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کر دیا۔ گویا کہ انکار زبان سے نہیں، انکار عمل سے ہے۔ اب عمل سے کتنے لوگ انکار کر رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کر لے، میرا کون سا عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے؟ یار اللہ کے بندو، کس مسلمان کو، ہر مسلمان کیا کہتے ہیں؟ حدیث، ہاں حدیث کہتے، اتنا تو سنتے ہیں، اتنا تو اب تو پتہ چل گیا ہے نا، اسے پیچھے لوگوں کو یہ بھی پتا تھا، اور کئی جگہ آج بھی موجود ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کیا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں ہے نہیں ہے؟ کم سے کم ایک انسان سوچے کہ یار چھوڑو، جھگڑے چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، چلتے آئے، ذرا میں حدیث کی کتاب خریدتا ہوں، اس میں پڑھ کے دیکھتا ہوں، میں اپنی نماز اس سے ملاتا ہوں۔ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ سمجھ میں نہیں آتی؟ کس زبان میں نہیں ہے؟ ہر ایک زبان میں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور کسی کا کوئی پوچھے گا نا کیا میں حدیث خرید کر کے اس سے نماز سیکھوں؟ کہے گا کوئی؟ جلدی سے نہیں کہے گا نہیں وہ حدیث تو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ وہ اس لیے نہیں کہتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے، اس لیے کہتا ہے کیونکہ یہ اس نے پڑھنی ہے حدیث، اب اس نے میرے پاس آنا ہے۔ یہ کیا جی؟ پھر اس سے اچھا یہاں ہی روک لگا دو۔ ہائے ہائے، رسول اللہ کے پاس صحابی رسول آئے، پوچھا سمندر کا پانی پاک ہے؟ ایک چیز پوچھی، 2 جواب دیے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں اگر کوئی کہتا ہے تو کہنا چاہیے ہاں بخاری نہیں مسلم بھی لے، وہ بالکل صحیح ہے، اس کو سیکھ پڑھ، لیکن منع کیا جاتا ہے۔ وہاں کیا کہا؟ سمندر کا پانی پاک ہے؟ کہا سمندر کا پانی بھی پاک ہے، والحل میتۃ، اس کا مردار بھی حلال ہے، مچھلی بھی حلال ہے۔ یہ آج پانی کا پوچھ رہا تو کل وہ ملے گی اس کا بھی پوچھے گا۔ اب یہاں الٹا ہو گیا، یہ آج یہ پوچھ رہا ہے تو حدیث کی کتاب لے آئے گا، تو کل یہ بھی آئے گا کہ یہ تو یہاں ایسا ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں، اس سے اچھا بھائیو ایسا مت کرو۔ تو کہا جنت میں ہر فرد جائے گا
وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کہا انکار کس نے کیا؟ کہا جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا، اور جس نے میری فرمانبرداری کی اس نے جنت میں جانا ہے۔ اس لیے جب بھی حدیث رسول آئے اگر آپ کو شک ہو تو چیک کر لو، لیکن انکار مت کرنا۔ اور انکار آپ کیا سمجھو؟ بے شمار لوگ پتہ کیا ہوتے ہیں، ہاں ہاں حدیث ہے، انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں۔ بے انکار کرنا تیرا عملاً سے ہے، زبان سے تو کہہ بھی دے، جب عملاً سے انکار ہے تو پھر زبان سے ہاں کرنا کون کہے گا؟ قرآن کی آیت کو کون نہیں مانتا؟ ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن عملاً انکار کر دیا تو کہا ہر فرد جنت میں جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات، صحابہ کی پوری زندگی اسی چیز کے لیے، محدثین، مفسرین، ائمہ اربعہ، آپ ان کے اقوال اٹھا کر کے دیکھ لو، سب نے کیا کہا ہے؟ جنت اسی میں، کامیابی اسی میں۔ میزان الکبریٰ للشعرانی، علامہ شعرانی، حنفی عالم، بڑے عالم، علامہ شعرانی، ان کی کتاب ہے میزان الکبریٰ للشعرانی، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْقَوْلُ فِي دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ کہ ایاکم والقول فی دین اللہ بالرائے، خبردار اللہ کے دین میں رائے اور قیاس اور اپنا خیال نہیں، تمہارے لیے لازم ہے علیکم باتباع السنہ، سنت کو لازم پکڑو۔ فمن خرج عنہا ضل، جس نے سنت کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی اتباع کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ امام مالک کیا کہتے تھے؟ امام مالک کہا کرتے تھے کہ میں جب یہ چیز دیکھتا ہوں کہ لوگ کسی بدعت پہ عمل کر رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا بندہ جو یہ کہتا ہے نا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ وقال اليوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھتے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ رسول اللہ پہ تہمت لگاتا ہے کہ آپ نے خیانت کر لی، جبکہ آپ نے خیانت نہیں کی ہے، آپ نے مکمل دین پہنچایا ہے۔ سارے ائمہ کا یہی اقوال، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب، وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک وانظر فیہما بالتأمل والتدبر وعمل بہما ولا تغتر بالقال والقیل والحوس، فتوح الغیب مایہ ناز کتاب، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کہ لوگوں قرآن و حدیث کو لازم پکڑ لو، مسئلہ قرآن و حدیث میں ڈھونڈو، تفکر کرو، غور و فکر کرو قرآن و حدیث میں، وعمل بہما، انہی دونوں کے مطابق عمل کرو، ولا تغتر بالقال والقیل والحوس، خواہش کون کیا کر رہا ہے اس کی طرف مت جاؤ۔ تو چوتھا حق امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ 4 حق آپ نے سنے، صحیح ایمان لایا جائے، آپ کا ادب و احترام کیا جائے 2، اور تیسرا آپ سے سچی محبت کی جائے، چوتھا اس سچی محبت کا دعویٰ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور چوتھا حق ہے آپ کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو سچی محبت اور اس سچی محبت کا تقاضا کہ آپ کے اسوے کو اپنایا جائے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔